میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 17۔ طلحہ ماضی کے اس حادثے کو یاد کرتا سر سے پاؤں تک پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور وہ تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور خوف پھیلا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی گاڑی کی خلابازیاں کھانے، دھماکے ہونے اور چیخو پکار کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ طلحہ اس حادثے کے اثر سے آج تک باہر نہیں نکل سکا تھا۔ آج تک وہ اس کا قصوروار خود کو سمجھتا تھا۔ روشی چھٹی کا ٹائم ہونے پر آفس سے جا رہی تھی۔ نوین اپنی ڈیسک پر سے فائلیں وغیرہ سمیٹتی خود بھی اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ روشی نے جاتے جاتے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور بولی، مس نوین، میں کل نہیں آؤں گی، یاد ہے نا آپ کو؟ اسی وقت طلحہ بھی اپنے آفس روم سے گھر جانے کے لیے نکلا۔ روشی اور نوین نے اس کی طرف دیکھ لیا۔ نوین دوستانہ انداز میں بولی، ہاں مجھے یاد ہے، اچھا ٹیسٹ دے کے آئیے گا، آل دا بیسٹ۔ تھینکس۔ روشی مسکرا کے شکریہ ادا کرتی آگے بڑھی۔ طلحہ رک کے نوین کو کوئی انسٹرکشن دینے لگا۔ روشی نے ایک نظر طلحہ کو دیکھا۔ وہ یہ چاہ رہی تھی کہ طلحہ پوچھے اسے کس چیز کا ٹیسٹ دینا ہے، مگر طلحہ نے ایسا کچھ نہیں پوچھا۔ وہ روشی کو نظر انداز کرتا نوین سے بات کرتا رہا۔ روشی مایوس سی باہر چلی گئی۔ وہ سست قدموں سے چل رہی تھی۔ روشی لفٹ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ طلحہ آفس کے مین ڈور سے باہر نکل آیا۔ روشی نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ طلحہ کو امپریس کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی طلحہ کو یہ پتہ چلے کہ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلے کا ٹیسٹ دے رہی ہے۔ طلحہ سنجیدہ انداز میں اس کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسے بھی لفٹ کے آنے کا انتظار تھا۔ روشی بے چینی سے کبھی طلحہ کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی لفٹ کے بند دروازے کی طرف۔ پرسوچ انداز میں اس نے اپنے انگوٹھے کے ناخن کو دانتوں میں کترا۔ اس کی یہ بے چینی طلحہ کی ذہین نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی، مگر وہ بظاہر خود کو انجان ظاہر کر رہا تھا۔ کیسے بتاؤں، یہ تو کچھ پوچھ ہی نہیں رہے۔ اس نے گھبراہٹ میں سوچتے سوچتے موبائل بیگ میں سے نکالا۔ وہ امپریس کرنے کے لیے جس کی خاطر انجینئرنگ کی مشکل پڑھائی کرنے جا رہی تھی، کم از کم اسے پتہ تو چلنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ روشی نے ماہی کو فرضی کال ملائی۔ ہیلو ماہی، ہاں میں بول رہی تھی، تمہیں پتہ ہے نا کل میرا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے۔ وہ بہت جتا جتا کے ایک ایک لفظ بول رہی تھی۔ صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ طلحہ کو سنانا چاہ رہی تھی۔ طلحہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ذہین آدمی تھا، سمجھ گیا کہ یہ بات اسے سنانے کے لیے کی گئی ہے۔ اسی وقت لفٹ آ گئی۔ روشی فون پر ماہی سے مزید بولی، ہاں سول انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا ہے نا؟ روشی کی حرکت طلحہ کو بہت کیوٹ اور معصوم سی لگی۔ بہت چلاک بنتے ہوئے اس نے طلحہ کو پوری بات انڈائریکٹلی بتا دی تھی۔ طلحہ نے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ روشی اپنی معصومانہ چلاکی قائم رکھتے فون پر ماہی سے بولی، سگنل نہیں آ رہے یار، اچھا میں باقی باتیں گھر آ کے کرتی ہوں۔ طلحہ بظاہر لاپرواہ اور سنجیدہ سا کھڑا تھا، مگر اسے روشی کی اس بچکانہ چلاکی پہ ہنسی آ رہی تھی جسے وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ روشی فون بند کر کے معصوم بن کے طلحہ سے بولی، میری بہن ہے نا ماہی، آپ ملے تھے نا؟ جی میں تو ملا تھا، لیکن لگتا ہے آپ دونوں بہنوں کی گھر پہ بات نہیں ہو پاتی۔ طلحہ ہنسی روکتا ہوا سنجیدگی سے بولا، کیا مطلب؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں نے آپ کو سنانے کے لیے اپنی بہن سے فون پہ بات کی؟ روشی عادت سے مجبور فوراً صاف بات بول گئی، سمجھ نہیں رہا، میرا خیال ہے حقیقت یہی ہے۔ طلحہ کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ طلحہ اور روشی کی نظریں ملیں۔ روشی کے چہرے پہ شرمندگی تھی، وہ اپنی بے وقوفی پکڑے جانے پر جھیپ سی گئی تھی۔ طلحہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ روشی کی حرکتوں کو بہت انجوائے کرتا تھا۔ طلحہ اس کی طرف دیکھتا ہوا دوستانہ انداز میں بولا، ویسے اکثر زیادہ چلاک بننے کے چکر میں انسان بے وقوفانہ حرکتیں کر جاتا ہے۔ اسی وقت لفٹ گراؤنڈ فلور پر آ کر رکی۔ طلحہ مسکراتی نظروں سے روشی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لفٹ سے نکلنے سے پہلے روشی سے بولا، وش یو گڈ لک، امید ہے آپ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کلیئر کر لیں گی اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا۔ طلحہ لفٹ سے نکل گیا۔ روشی خود سے بولی، تم بھی نا ڈفر ہی ہو روشی، ایک تو یہ اتنے چلاک ہیں، ہر بات انہیں پتہ کیسے چل جاتی ہے۔ سلیقہ ماہی کو بری کی شاپنگ کرانے کے لیے ساتھ لے جانے آئی تھی۔ سلیقہ بازار جانے کے لیے اچھی سی تیار تھی، کندھے پر بیگ تھا۔ دادی اور سلیقہ بیڈ پر ساتھ بیٹھی تھی۔ چمن بوا پیچھے چوکی پر بیٹھی اپنا پاندان کھولے سروتے سے چالیاں کاٹ رہی تھی۔ دادا خواتین کی گفتگو سے الگ تھلگ کاؤچ پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے سلیقہ ایک دم بولی، آپ کو تو پتہ ہے نا امی میں کتنی مختلف ہوں۔ دادا نے کتاب سے نظر ہٹا کے سلیقہ کی بات پر چشمے کے اوپر سے بیٹی کو بغور دیکھا۔
انہوں نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ان ساسوں کی طرح نہیں جو بہوؤں کو اپنی پسند ناپسند مسلط کرتی رہتی ہیں۔ دادی اور چمن بوا نے سلیقہ کو ان نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم کتنی سیدھی ہو، اسی لیے آج ماہی کو ساتھ لے جا رہی ہوں، وہ بری کے سب جوڑے اپنی پسند سے خریدے گی۔ سلیقہ اپنے منہ اپنی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی سلیقہ؟ ڈرائیور کے ساتھ؟ دادی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ امی ابھی تو ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں، عمر ابھی تو آفس میں ہے نا، وہ ہمیں مال میں جوائن کر لے گا۔ سلیقہ ایک دم ہی ماں کی طرف بغور دیکھتی شکایتی لہجے میں بولی، کشمش کو تو آپ نے چند ہزار روپے دے کے جان چھڑا لی تھی، ولیمے کا سفاری سوٹ انہوں نے اپنے پیسوں سے بنایا تھا۔ میری ساس جب تک زندہ رہیں اپنی پہناونیوں میں دیے گئے کاغذ جتنے وزن والے ٹاپس اور کشمش کو سلامی میں دیے چھلکے جیسی انگوٹھی کے تانے دیتی رہیں۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، بھابھی بیگم سے کہیے گا دلہا کی تیاری میں کنجوسی نہ دکھائیں، پتہ چلا 1-2 لاکھ ہاتھ میں پکڑا دیے۔ دلہن کی چیزیں تو پھر بھی سستی آتی ہیں، دلہا کی تو شیروانی ہی 2-3 لاکھ سے کم کی نہیں بنتی۔ بھائی میاں عمر کو ساتھ لے کے جائیں، اسے شاپنگ کروائیں۔ سلیقہ کی باتوں پر دادی نے گھور کر دیکھا۔ خدا کا خوف کرو سلیقہ، تمہاری ساس کو تو میں نے 2 تولے کے ٹاپس اور انگوٹھی دی تھی، اور جلال کی انگوٹھی جسے تم چھلکا کہہ رہی ہو، کبھی اس کا وزن کروا کے دیکھ لیتی کہ کتنے تولے کی تھی۔ دادی کو سلیقہ کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ اچھا جو بھی ہے، لیکن میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، کشمش کے ساتھ جو آپ نے کیا سو کیا، لیکن عمر کو داماد والی عزت دلوا دیجیے گا بھائی میاں اور بھابھی بیگم سے۔ سلیقہ اپنی عادت سے باز نہیں آ رہی تھی۔ چلو ہم تو تمہاری ساری فرمائشیں پوری کر دیں گے، تم زیور میں کیا چڑھا رہی ہو ماہی کو؟ اپنا زیور دو گی یا نیا بنواؤ گی؟ دادی بھی سلیقہ کی ماں تھیں، انہوں نے سنجیدگی سے فوراً پوچھا۔ آج کل تو دلہن میچنگ کا زیور پہنتی ہیں امی، حالات دیکھے ہیں، دلہن کو سونا کون پہناتا ہے؟ اپنی باری آئی تو سلیقہ کو ایک دم کنجوس بن گئی۔ مگر سلیقہ بیٹا، لوگ بری دیکھتے ہیں، سسرال سے سونے کے کتنے سیٹ، بری کے کتنے جوڑے آئے، گود کا میوہ کتنے من آیا، لوگوں کی سب پر نظر ہوتی ہے۔ چمن بوا نے دادی کی ہاں میں ہاں ملائی اور فوراً بولی، اور سلیقہ بری کے میوے میں وزن پورا کرنے کے لیے چھوارے مرمرے اور ناریل نہ بھروا دینا، ڈھنگ کا میوہ لانا، ہماری عزت کا سوال ہے۔ ماہی کو سونے کی 2 درجن چوڑیاں تو تم چڑھاؤ گی ہی، سونے کے 2 سیٹ بھی ضرور دو گی۔ میں کہتی ہوں اگر ٹیکا، نت اور جھومر بھی سونے کا ہی بنوا لو تو اچھا رہے گا، تمہاری ہی عزت بڑھے گی، اور ویسے بھی عمر اکلوتا بیٹا ہے، مجھے پتا ہے تمہارے سارے ارمان اسی کی شادی پر تو نکلیں گے۔ دادی نے ہماری عزت کا سوال بالکل سلیقہ ہی کی ٹون میں بولا۔ یہ ماہی کہاں رہ گئی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ سلیقہ نے سوچا فوراً یہاں سے بھاگوں۔ دادا بیٹی اور ماں کی اس زبانی جنگ پر زیر لب مسکرا رہے تھے۔ چمن بوا اور دادی بھی مسکرا دی تھی، انہوں نے بیٹی کی طبیعت سیٹ کر دی تھی۔ دادا کتاب پر سے نظریں ہٹا کر بولے، دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہوئے کہ کرامات کرو ہوئے۔ دادا نے دادی کو جیسے داد دی سلیقہ کو ٹھیک جواب دینے پر۔ دادی دادا کا شعر سمجھ کر مسکرا رہی تھی۔ سلیقہ، عمر اور ماہی کسی اچھی سی برائیڈل شاپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیلس مین انہیں کام بنے شرارے غرارے دکھا رہا تھا۔ سلیقہ جو کہہ کے یہ لائی تھی کہ ماہی اپنی پسند سے شاپنگ کرے گی، مگر وہ اسے اس کی پسند سے کچھ نہیں خریدنے دے رہی تھی، اور بار بار یہ جملہ بھی بولتی جا رہی تھی کہ ماہی تم پسند کرو نا، اور اسے پسند بھی کچھ نہیں کرنے دے رہی تھی۔ سلیقہ نے سیلس مین، عمر اور ماہی تینوں کو بیزار کر دیا تھا۔ سیلس مین انہیں جوڑے دکھا دکھا کے تھک چکا تھا۔ ماہی بیٹا تم بتاؤ نا، بارات کا غرارہ کس رنگ کا لوگی؟ ان لوگوں کے سامنے کام کے بھرے شراروں غراروں کی ایک پہاڑی سی بن گئی تھی۔ پھپھو مجھے تو لائٹ کلر پسند ہیں۔ ماہی دل ہی دل میں تنگ آ گئی تھی، مگر مروتاً اپنی پسند بتا رہی تھی۔ ماہی لحاظ میں کچھ نہیں بول رہی تھی، مگر وہ اب بور ہو گئی تھی۔ ماہی نے کہتے کہتے کسی پنک کلر کے غرارے سوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ سیلس مین سے کہا، یہ پنک والا نکالیے گا پلیز۔ سیلس مین فوراً ماہی کا منتخب کیا غرارہ سوٹ نکال رہا تھا۔ سلیقہ ناپسندیدگی سے گردن ہلاتی بولی، نہیں نہیں وہ نہیں نکالنا، وہ بڑا پھیکا کلر ہے، فوٹوگرافر کہہ رہا تھا یہ رنگ تصویروں میں اچھا نہیں آئے گا۔ سیلس مین تھک کے بیٹھ گیا۔ وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا، آپ ایسا کریں دلہن کے بجائے فوٹوگرافر کو ساتھ لے آئیں، بیچاری بچی کو تو کچھ پسند نہیں کرنے دے رہی، مجھے تو صاف لگ رہا ہے آپ اسے پسند کی کوئی شاپنگ نہیں کروائیں گی، اپنا بھی وقت ضائع کر رہی ہیں اور ہمارا بھی۔ سیلس مین کا انداز کچھ منہ پھٹ سا تھا۔ آئے ہائے کتنا بدتمیز سیلس مین ہے، اپنے مالک کو بلاؤ، میں اس سے بات کروں گی۔ سیلس مین کہہ کے کپڑے طے کرنے لگا۔ سلیقہ کے تو سر سے پاؤں تک جیسے آگ لگ گئی تھی۔ جتنے کپڑے آپ نے نکلوائے اور خریدا ایک بھی نہیں، یہ دیکھ کر تو مالک ہمیں ہی باتیں سنائے گا۔ چلے یہاں سے امی،
آپ کے ساتھ آنا بڑی شرمندگی ہوتا ہے، گھر چلیں۔ عمر ماں کے کان میں چڑ کے بولا۔ سیریسلی یار امی، بڑا امبیرس کرواتی ہیں آپ، عمر بولا۔ سلیقہ آگے آگے دکان سے نکلی، وہ غصے میں تھی، ماہی شرمندہ سی تھی۔ عمر ماہی سے بولا، یار میں کسی اور دن تمہیں تمہاری پسند کی شاپنگ کرا دوں گا۔ سیلز مین منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا کپڑے واپس طے کرنے لگا۔ روہیل جیسمین سے ملنے کسی ریسٹورینٹ آیا تھا۔ دونوں آمنے سامنے ایک میز پر بیٹھے تھے۔ جیسمین بہت تیز میک اپ کیے اور اوور ڈریس ہو کے روہیل سے ملنے آئی، شرمانے کی ایکٹنگ بھی کر رہی تھی۔ روہیل بیچارہ، جسے کبھی کسی لڑکی نے لفٹ نہیں کرائی، جیسمین کی توجہ ملنے پر خوش بھی تھا، مگر وہ کنفیوز بھی تھا اس کی فیملی کی وجہ سے۔ آپ کو میرا نمبر کیسے ملا؟ اماں نے نجمہ آنٹی سے لے کے دیا ہے۔ دراصل گھر والوں نے تو رشتہ پکا کر دیا تھا، مگر میں لڑکے کو دیکھے بغیر کیسے ہاں کر دیتی؟ تو آپ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ ہمارے گھر آ جاتی۔ ہم عزت دار شریف لوگ ہیں، ہمارے ہاں لڑکی شادی سے پہلے اپنی سسرال نہیں جاتی، مگر باہر ہوٹل میں ہونے والے منگیتر سے مل لیتی ہے، روہیل منہ پھٹ انداز میں بولا۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ جیسمین نے اسے گھور کر دیکھا تھا، اس کے گھورنے سے روہیل نے تھوڑا ڈر کے فوراً ہی بات بدل دی۔ کہاں بھائیوں سے چھپ کر آئی ہوں، صرف اماں کو پتہ ہے، میرے بھائیوں کو پتہ چلتا نا کہ ہاں آپ کے ساتھ ملنے آئی ہوں تو آپ اپنی ٹانگوں پر نہیں ایمبولنس پہ جاتے، شادی کے بجائے کل آپ کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہوتی۔ روہیل جو بڑے آرام سے جوس پی رہا تھا، اس کے گلے میں پھندا سا لگا، وہ بری طرح ڈر گیا، ڈر کے مارے فوراً کرسی سے اٹھنے لگا۔ جیسمین اسے ڈرتا دیکھ کر انجمن والے انداز میں قہقہہ لگا کے ہنسی۔ ڈرے مت، سنی بھائی راجو بھائی سے ملنے گئے ہوئے ہیں، وکی اور جمی آج کل یہاں نہیں ہیں۔ راجو بھائی واپس آ گئے کیا؟ سنی ان سے ملنے کہاں گیا ہے؟ جیل؟ کیا مطلب؟ روہیل نے ہونق نظروں سے جیسمین کو دیکھا۔ مارکیٹ میں ہفتہ لینے گئے تھے، وہاں فائرنگ ہو گئی اور پولیس آ گئی، اس دفعہ تو 2 مہینوں میں ہی واپس آ رہے ہیں، پچھلی بار اندر لمبا گئے تھے۔ جیسمین نے بڑے اطمینان اور مزے سے بتایا۔ روہیل کے اوسان قطع ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے جو آپ لوگ بار بار راجو کا آنا جانا کہہ رہے تھے، وہ جیل جانے کی بات ہو رہی تھی؟ روہیل خوفزدہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو آپ کیا سمجھے؟ جیسمین اطمینان اور سکون سے بولی۔ آپ کے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ ہمیں تو بتایا تھا منی ایکسچینج۔ روہیل چہرے سے پسینہ پونچھتے ہوئے بولا۔ اللہ، آپ کتنے بھولے ہیں! منی ایکسچینج کا یہی تو مطلب ہے، ایک جگہ سے پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، ہو گئی نا منی ایکسچینج۔ جیسمین ہنس کر مزے سے بولی۔ میں ہی شادی نہیں کر سکتا، میری طرف سے انکار ہے۔ روہیل فیصلہ کن انداز میں بولا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے ٹھکرا رہے ہیں؟ جیسمین جذباتی ہو کے بولی۔ میں تو اس رشتے پر پہلے ہی راضی نہیں تھا، اماں کو منع کر رہا تھا، ابھی جا کے اماں کو اپنا فیصلہ سناتا ہوں۔ روہیل خوف سے کانپتی آواز میں بولا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ مجھے پسند آ گئے ہیں، یہ شادی تو اب ہو کے رہے گی۔ ویسے بھی میرے بھائیوں کو آپ جانتے نہیں ہیں، چاروں غصے والے ہیں۔ راجو بھائی بات بات میں کرتے ہیں، گولی پہلے مارتے ہیں۔ سنی کا 2.5 کلو کا مکہ جسے پڑ جائے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وکی بڑے سے بڑے پہلوان کو وہ پٹخنی دیتا ہے، نہ کمر باقی رہتی ہے نہ گھٹنے۔ بس جمی ذرا نرم دل ہے، ہاتھ پاؤں توڑتا ہے تو ہسپتال بھی لے کے جاتا ہے اور علاج بھی کرواتا ہے۔ روہیل خوفزدہ سا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیسمین کا فاتحانہ انداز تھا۔ روشی نے یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ پاس کر لیا تھا، سب گھر والے بے حد خوش تھے۔ روشی بھی بہت خوش اور ایکسائٹڈ تھی۔ سب سے پہلے دادی نے روشی کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ دادا نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سلیمان نے فخری انداز میں مسکرا کے بیٹی کا ماتھا چوما۔ اب سب سے آخر میں روشی صدف کے سامنے کھڑی تھی۔ صدف جو روشی کی حرکتوں کی وجہ سے اس سے ہمیشہ ناراض رہتی تھی، اس وقت ان کے چہرے پر بیٹی کے لیے فخر اور خوشی تھی۔ صدف روشی کی کامیابی پر بے حد خوش تھی۔ تم نے تو حیران کر دیا روشی، میں تو اب بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ دیکھ لیں ممی، آپ مجھے اسٹریچر، ویل چیئر، آکسیجن سلنڈر کے ساتھ آفس بھیجنے کی دھمکی دیتی تھی، میں نے دکھایا نا آپ کو انٹری ٹیسٹ پاس کر کے۔ روشی مسکرا کے بولی۔ تمہارے فیل ہونے کے عادی ہیں نا ہم سب، اس بار تو تم نے واقعی حیران کیا، پریشان کر دیا روشی، ماہی شرارت بھرے انداز میں بولی۔ میں پہلے ہی کہتا تھا میری پوتی بہت ذہین ہے، دیکھ لیا نا صدف، دادا بولے۔ ابا بس، یہ ہماری بیگم صاحبہ زیادہ شور مچاتی تھی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اپنی بیٹی کی صلاحیتوں کا۔ خیر اب اس کی اتنی تعریفیں بھی نہ کریں، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہی پاس کیا ہے، یونیورسٹی میں پڑھائی بھی دل لگا کر کرنی ہے روشی۔ صدف بولی۔ جی ممی، ماہی سے بھی زیادہ اچھی جی پی اے لا کے دکھاؤں گی آپ کو، روشی فرما برداری سے بولی۔ تمہاری یونیورسٹی شروع ہو جائے گی، پھر تو انٹرنشپ ختم، آفس جانا بند؟ ماہی بظاہر سنجیدگی سے روشی سے پوچھ رہی تھی، مگر وہ یہ بات جان بوجھ کر رہی تھی۔ اسے کافی حد تک یہ شک تھا
کہ روشی جو ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود پڑھنے کو تیار نہیں تھی، وہ طلحہ کو امپریس کرنے کے لیے انٹری ٹیسٹ پاس کر گئی ہے۔ آفس جانا کیوں چھوڑوں گی؟ روشی فوراً جذباتی ہو کے بولی۔ لیکن بیٹا، انجینئرنگ کی مشکل پڑھائی کے ساتھ آفس جانا مشکل ہوگا، اور پھر ماہی کی شادی کی تیاریاں بھی تو کرنی ہیں، دادی بردباری سے بولی تھی۔ دادی، آپ اور ممی خود ہی تو ہارڈ ورک کرنے کی ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں، میں اسٹڈیز اور آفس کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی۔ اچھا ہے نا، جو یونیورسٹی میں پڑھوں گی اس کو پریکٹیکل فیلڈ میں کیسے اپلائی کرنا ہے وہ بھی سیکھ لوں گی، اور رہی ماہی کی شادی کی تیاریاں تو وہ یہ خود کرے۔ ماہی نے روشی کو گھور کے دیکھا۔ دادا روشی کے جواب پر مسکرائے۔ صدف مٹھائی لے کے آئی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے دادی اور سلیمان کو روشی کے پاس ہونے کی مٹھائی کھلا رہی تھی۔ سلیمان، صدف اور دادی کو تو کچھ شک نہیں ہوا، مگر دادا اور ماہی یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ روشی کی طلحہ کی وجہ سے آفس جانا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ دادا اور ماہی روشی کی طلحہ میں دلچسپی کچھ سمجھ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے تمہارا اپنے آفس میں دل لگ گیا ہے، چھوڑنا نہیں چاہتی تم، ماہی شرارت سے بولی۔ ماہی کی بات پر دادا نے برجستہ شعر سنایا۔ ایک تجھ کو دیکھنے کے لیے بزم میں مجھے اوروں کی سمت مصلحتاً دیکھنا پڑا۔ ماہی مسکرائی، مگر روشی نے فوراً دادا کو کہا، دادا آج آپ موقع کی مناسبت سے آپ کا شعر فٹ نہیں ہو رہا۔ مگر مجھے پتا ہے ہو رہا ہے، دادا اسے گہری شرارت بھری نظروں سے دیکھ کے بولے۔ روشی خود کو انجان ظاہر کر کے مٹھائی کھانے لگی۔ روہیل باہر سے بہت جھنجھلایا ہوا آیا۔ ناہید کی فون پر انجمن سے بات ہو رہی تھی، وہ بڑے گرم جوشی بھرے انداز میں فون پر بات ختم کر رہی تھی۔ جی انجمن باجی، میں کمرے خالی کرا دوں گی، آپ فکر ہی نہ کریں۔ روہیل ماں کو گھور رہا تھا۔ ناہید بیٹے سے بولی، انجمن کا فون تھا، روہیل پتہ نہیں کتنے بھر بھر کے تمہیں جہیز دیں گے یہ لوگ، 3 کمرے خالی کرانے کو انہوں نے بولا ہے، راجو کا بھی بتا رہی تھی کل کی فلائٹ سے آ رہا ہے۔ ناہید لالچی انداز میں بولی، امائی کیا تم فلائٹ کرتی رہی ہو، پتہ بھی ہے کہاں سے آ رہا ہے، وہ ایئرپورٹ سے نہیں جیل سے آ رہا ہے۔ روہیل چڑھ کے بولا، کیا بک رہے ہو تم، 3 کمرے خالی کرانے کی بات کر رہی ہو نا، جیسمین کے 4 غنڈے بھائی ہم سے یہ گھر ہی خالی کروا لیں گے۔ روہیل ناراضگی سے ماں سے بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے روہیل، وہ تو بڑے خاندانی لوگ ہیں، نجمہ بتا رہی تھی ہر نوچندی کو ان کے گھر لنگر ہوتا ہے۔ اماں گھر میں لنگر پکواتی ہیں، بیٹا جیل میں لنگر کھاتا ہے۔ 4 بدماش بھائیوں کی بہن کے ساتھ لے کے مجھے پھنسا دیا، ایک جیل میں، 2 پولیس کے خوف سے انڈر گراؤنڈ، جو باہر ہے وہ بھی پتہ نہیں کب اندر چلا جائے۔ اماں ان کے ساتھ مجھے بھی جیل کی چکی نہ پیسنی پڑ جائے، پیچھا چھڑاؤ میرا اس جیسمین غنڈوں کی بہن سے۔ روہیل خوفزدہ تھا۔ روہیل تم سچ کہہ رہے ہو، تمہیں کس نے بتایا؟ ناہید بھی اب ڈر گئی تھی۔ اماں انہوں نے جو منی ایکسچینج کا بزنس بتایا تھا نا، وہ بھتہ لیتا ہے، وہ سپاری وہ پان میں ڈالنے والی نہیں، بندے پھڑکانے والی سپاری کی بات تھی۔ اس نجمہ کی تو ابھی میں سبیت صاف کرتی ہوں، شریف اور خاندانی کہہ کر ہمیں غنڈوں بدماشوں میں پھنسا دیا۔ ناہید ڈر بھی گئی تھی اور غصے میں بھی آ گئی تھی، وہ غصے میں فوراً فون ملانے لگی نجمہ کو۔ طلحہ آفس میں داخل ہوا تو اسے وہاں کچھ غیر معمولی آوازیں اور رونق سی لگی۔ وہ آفس کے مین ہال میں انٹر ہوا، وہاں روشی درمیان میں کھڑی تھی اور اس کے ارد گرد سا دائرہ سا بنا کے نوین، حامد، محسن، فرحان اور 1-2 اور کولیگز کھڑے تھے۔ روشی کے ہاتھ میں بڑا سا مٹھائی کا ڈبہ تھا، وہ خوشی خوشی سب کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ یعنی عنقریب آپ بھی انجینئر بن جائیں گی، محسن مسکرا کے بولا۔ ہاں، اور پھر آیت کے بوڑھے دادا دادی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھوکا نہیں سونا پڑے گا، نوین شرارت سے بولی۔ کیا ہم کچھ مس کر رہے ہیں؟ ایک کولیگ نے ان سے پوچھا۔ ہاں نا، ڈاکٹر گوپال سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آیت نے اتنی دکھ بھری کہانی سنائی تھی کہ 2 دن تک تو مجھے بھی اس کی غربت پر رونا آتا رہا۔ نوین کی بات پر حامد بھی ہنس رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ طلحہ بھی وہاں آ کے کھڑا ہو گیا۔ طلحہ کو دیکھ کے سب الرٹ ہو گئے۔ مینیجر فرحان طلحہ سے بولے، سر مس آیت سب کو مٹھائی کھلا رہی ہیں۔ روشی مٹھائی کا ڈبہ لیے طلحہ کی طرف گھومی، دونوں کی نظریں ملیں۔ طلحہ روشی کی ان حرکتوں کو دل ہی دل میں انجوائے کرتا تھا، مگر بظاہر سنجیدہ رہتا تھا۔ آج آپ کس چیز کی مٹھائی لے آئی مس آیت؟ سر میں نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کلیئر کر لیا، روشی فقریہ لہجے میں بولی۔ کنگریچولیشنس۔ سر مٹھائی لیں۔ روشی نے مٹھائی کا ڈبہ طلحہ کے سامنے کیا۔ طلحہ کا خوشگوار موڈ دیکھ کے باقی سٹاف بھی ریلیکس ہو گیا۔ طلحہ نے مٹھائی کا چھوٹا سا پیس اٹھایا۔ یعنی یہ ڈبل خوشی کی آخری مٹھائی ہے؟ طلحہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ جی سر۔ روشی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آپ کا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، ایک خوشی، اب آپ صرف وہیں جایا کریں گی، یہ اور بھی بڑی خوشی۔ طلحہ نے صرف کا لفظ خاصا زور ڈال کے بولا۔ طلحہ کی آنکھوں میں شوق سی شرارت تھی۔ طلحہ کی بات پر سب ہنس پڑے۔
طلحہ یہ کہہ کے وہاں سے مسکراتا ہوا چلا گیا۔ روشی نے اس کی پشت کو گھور کے دیکھا۔ سب روشی سے منہ چھپا کے اپنی اپنی مسکراہٹ کنٹرول کر رہے تھے۔ روشی نے مٹھائی کا ڈبہ حامد کو پکڑایا اور خود تیز تیز طلحہ کے پیچھے گئی۔ طلحہ مسکراتا ہوا اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ روشی اس کے پیچھے پیچھے اندر آئی اور بولی، سر آپ کی بہت خوشی کو ختم کرتے ہوئے مجھے افسوس تو ہو رہا ہے، مگر میں بتانا چاہتی ہوں میں یونیورسٹی کے بعد روزانہ پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ آفس آیا کروں گی۔ میرا اگلے 4 سال آفس چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ روشی نے طلحہ کی طرح پابندی اور باقاعدگی کو خوب زور ڈال کے بولا، یعنی ہم سب کی سزا کی مدت 4 سال ہے؟ طلحہ زیر لب مسکرا کے بولا، نہیں، ہو سکتا ہے میں مستقل بنیادوں پر اس آفس کو جوائن کر لوں۔ روشی کی آنکھوں میں شوق سا تاثر بھر آیا تھا۔ روشی کہہ کے ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ طلحہ اس کی حاضر جوابی پر مسکرایا۔ وہ روشی کے چلے جانے کے بعد بھی ہنس رہا تھا۔ سلیقہ بیڈ پہ بیٹھی شور مچا رہی تھی۔ کمرے میں بری کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ جلال بری کے جوڑوں کی پیکنگ کر رہے تھے۔ سلیقہ کچھ کام خود نہیں کر رہی تھی مگر انہوں نے شور مچا مچا کے جلال کی خوب بھاگ دوڑ لگوا رکھی تھی۔ کیا ہو گیا کشمش آپ کو؟ اس سوٹ کے ساتھ یہ دوپٹہ تھوڑی تھا، وہ نیلا والا دوپٹہ لگائیں۔ اف کتنے کام پڑے ہیں، کیسے ہوں گے؟ جان سب ہو جائیں گے، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ جلال تھک گئے تھے ان کاموں سے مگر سلیقہ کی ناراضگی کے ڈر سے کام کیے جا رہے تھے۔ عمر کمرے میں آیا تھا۔ سلیقہ بیٹے کو دیکھ کے بولی، تھوڑی دلچسپی لے لو شادی کے کاموں میں، جو کروں میں کروں، کل مان جائے بری لے کے جائیں گے ماہی کی، ذرا سا کاموں میں میرا ہاتھ بٹاؤ، تھک کے چور ہو گئی ہوں۔ اس نے کام کرتے باپ کو بغور دیکھا اور شرارت سے ماں سے بولا، ویسے امی کام تو سارا بابا کر رہے ہیں، آپ کس چیز سے تھک گئی؟ میں نہیں ہوں گی نا تو پتہ چلے گا، سب چیزیں مینج کرنا، کام کروانا بہت آسان ہوتا ہے کیا؟ سلیقہ چڑھ کے بولی۔ عمر کچھ کارڈ رہ گئے بیٹا، وہ بانٹ آؤ، یہاں تمہاری امی کی مدد میں کروا رہا ہوں۔ جلال بیچارگی والی شکل بنا کے صرف مدد بولے کہ کہیں بیگم برا نہ مان جائیں۔ موہت اسکول بیگ لیا عابد صاحب کے برابر میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے اسکول کا کام کروا رہے تھے۔ سینٹر ٹیبل پر ہی شادی کا کارڈ رکھا ہوا تھا۔ طلحہ آفس سے گھر واپس آیا، اس کے ہاتھ میں اس کا لیپ ٹاپ بیگ تھا۔ موہت طلحہ کو دیکھ کے میز پر سے کارڈ اٹھا کے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ پاس شادی؟ موہت بہت ایکسائٹڈ تھا۔ عابد صاحب موہت کی ایکسائٹمنٹ پر ہنس پڑے تھے۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے موہت، اتنی ایکسائٹڈ روشی نہیں ہوگی بہن کی شادی پر جتنا موہت ہے۔ طلحہ بھی ہنس پڑا تھا۔ موہت کو پیار کرتا ہوا وہ صوفے پر آ کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کارڈ آیا ہے شادی کا؟ ہاں، سلیمان آئے تھے، بہت پیار اور عزت سے ہر فنکشن کی دعوت دے کے گئے ہیں۔ روشی نے بھی فون کیا تھا، شاید کل مائیوں وغیرہ ہے، اصرار کر رہی تھی کہ موہت ضرور آئے۔ عابد صاحب طلحہ کو بتا رہے تھے۔ روش شادی؟ موہت پرجوش انداز میں بولا۔ اچھا تو آپ کے لیے الگ سے دعوت آئی ہے؟ طلحہ نے مسکرا کے موہت سے پوچھا۔ شادی پہ جانا ہے موہت؟ موہت نے زور و شور سے گردن ہاں میں ہلائی۔ موہت شادی پر جانے کے لیے بے حد پرجوش تھا۔ عابد صاحب اور طلحہ موہت کی ایکسائٹمنٹ پر پیار سے مسکرا رہے تھے۔ اوکے موہت، چلے جانا۔ ماہی کی شادی کی تقریبات کا آغاز محفل میلاد سے ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بڑا پر نور سا ماحول تھا۔ تمام خواتین بڑی عقیدت سے درود و سلام سن رہی تھیں۔ میلاد پڑھنے والے خاتون کے ساتھ صوفے پر دادی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ سب نے مائیوں کے حساب سے ڈریسنگ کر رکھی تھی کیونکہ ان کے خاندانی رسم و رواج کے مطابق میلاد کے بعد ماہی کو مائیوں بٹھا دیا جائے گا۔ کمرہ خوب سارے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ روشی نے بہت پیارا سا پیلا غرارہ پہن رکھا تھا، سر پر دوپٹہ تھا۔ وہ ایک خوبصورت سی باسکٹ میں پھولوں کے کنگن لیے محفل میں شریک خواتین کو دے رہی تھی۔ نعت پڑھنے والی خاتون نے نعت ختم کی تو دادی نے ان سے مائک لیا اور سب خواتین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ دادی نے بردبار لہجے میں دعا مانگنی شروع کی۔ ان کا دعا مانگنے کا انداز بے حد عقیدت بھرا تھا۔ باری تعالیٰ، تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر کی جو محفل ہم نے آج سجائی ہے، اس پاک بابرکت ذکر کی تمام تر رحمتیں، برکتیں جو ہمارے بچوں کا نیا رشتہ بننے جا رہا ہے، اس میں انہیں عطا فرما۔ ہمارے ان بچے عمر مہرماں کو ان شادی شدہ زندگی میں بہت خوشیاں نصیب فرمانا۔ ان کے دل ہمیشہ ایک دوسرے کی محبت سے سرشار رہیں۔ ان کے والدین کو ان بچوں کی بہت ساری خوشیاں اور بہاریں دیکھنا نصیب فرمانا، آمین۔ دادی نے دعا کے اختتام پر درود پڑھا، پھر وہ تمام خواتین سلام کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ چمن بوا روایتی قسم کے چاندی کے گل پاش سے سب پر عرق گلاب کا چھڑکاؤ کر رہی تھی۔ دادی کے برابر میں روشی، صدف، سلیقہ اور میلاد پڑھنے والی خاتون بھی کھڑی تھی۔ بڑا پرنور سا منظر تھا۔ سلام ختم ہوا، تمام خواتین واپس بیٹھ گئیں۔
دادی روشی سے بولی، جاؤ بیٹا رسم کے لیے ماہی کو لے آؤ۔ روشی وہاں سے سر ہلا کے چلی گئی۔ روشی کمرے میں داخل ہوئی۔ روشی اور ماہی کا کمرہ بھی پھیلے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ماہی نے مائیوں کا پیلا جوڑا پہن رکھا تھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ موہت جو ان کے گھر آیا ہوا تھا وہ ماہی کے برابر میں بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ماہی کے لیے گھر سے کارڈ بنا کر لے کے آیا تھا۔ اس کی عمر کے لحاظ سے کارڈ بہت خوبصورت تھا۔ روشی موہت کو دیکھ کے مسکرائی اور پیار سے بولی، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ روشی دیکھو موہت میرے لیے کتنا پیارا کارڈ بنا کر لایا ہے۔ ماہی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ روشی کو دکھایا۔ روشی نے قریب آ کے کارڈ کو مسکرا کے امپریس ہونے والی نظروں سے دیکھا۔ موہت تم نے خود بنایا ہے؟ یہ تو بہت پیارا ہے۔ روشی کی تعریف سن کر موہت تھوڑا شرمایا تھا۔ موہت نے زور زور سے گردن ہلائی اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں روشی کو بتایا کہ یہ کارڈ بھی اور طلحہ کا برتھ ڈے کارڈ بھی اس نے خود ہی بنایا ہے۔ موہت خود پا کارڈ بھی ٹو یو۔ اس کے ٹوٹے لفظوں کے باوجود بھی روشی سمجھ گئی کہ موہت کیا کہہ رہا ہے۔ پا کا برتھ ڈے کارڈ بھی تم نے بنایا موہت؟ موہت نے گردن ہاں میں ہلائی۔ روشی کی اب تمام تر توجہ اس بات پر ہو گئی تھی۔ کب ہے پا کی برتھ ڈے؟ ٹیوزڈے۔ ایک دم سے صدف کمرے میں داخل ہوئی۔ روشی سے ڈانٹنے والے انداز میں بولی، تمہیں یہاں کے بیٹھنے کے لیے کہا تھا، سب مائیوں کی رسم کے لیے ماہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے روشی کو خفگی سے دیکھتے ہوئے خود ماہی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا۔ روشی کا دھیان اب مائیوں سے ہٹ کے طلحہ کی سالگرہ پر چلا گیا تھا۔ چلو ماہی، تمہاری دادی نے کہا تھا میلاد ختم ہونے کے فوراً بعد تمہیں مائیوں بٹھانا ہے۔ ماہی نے موہت کا ہاتھ بھی پکڑ لیا ساتھ لے جانے کے لیے۔ صدف نے گھونگھٹ نکالنے والے انداز میں ماہی کا دوپٹہ چہرے پر اور نیچے گرا دیا۔ وہ تینوں کمرے سے چلے گئے۔ روشی بجائے ان لوگوں کے ساتھ جانے کے وہیں رک گئی۔ وہ طلحہ کو وش کرنا چاہتی تھی۔ طلحہ اپنے آفس میں سنجیدگی سے بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اس کے موبائل پر روشی کی کال آئی۔ طلحہ نے موبائل کی طرف چونک کر دیکھا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو جی آیت، السلام علیکم سر، آپ کو سالگرہ بہت مبارک ہو، مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے۔ روشی نے جوشیلے انداز میں طلحہ کو مبارکباد دی۔ روشی کے وش کرنے پر طلحہ ایک پل کے لیے حیران ہوا کہ اسے اس کی سالگرہ کیسے معلوم ہوئی۔ پھر سنجیدگی سے بولا، آپ نے یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ روشی اس کے جواب پر جل گئی تھی۔ بجائے مبارکباد پر شکریہ کہنے کے وہ الٹی بات کر رہا تھا۔ نہیں سر، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی، آج کے دن دنیا میں 2 اہم واقعات ہوئے تھے۔ آج ہی کے دن ایک ایڈولف ہٹلر جرمنی کا چانسلر منتخب ہوا تھا، اور دوسرے آپ نے دنیا میں قدم رنجہ فرمایا تھا۔ آپ دونوں پرسنالٹیز میں کافی سملیرٹی ہے، روشی جل کے بولی تھی۔ طلحہ کو ہنسی آ رہی تھی مگر اس نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا اور سنجیدگی سے بولا، آپ اپنی ہسٹری کی نالج ٹھیک کریں۔ منگول امپائر الگ وقت کا قصہ تھا اور ہٹلر کا ایرا بالکل الگ تھا۔ اس نے جیسے ترقی بترقی روشی کو جواب دیا کہ کبھی تم مجھے منگول جنگجو نویان کہتی ہو اور کبھی ہٹلر۔ روشی نے جل کے فون کاٹا۔ طلحہ نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ اسے روشی کا خود کو وش کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ طلحہ کا روشی سے فون پر بات کرنے کے بعد خوشگوار موڈ تھا۔ وہ فون کی طرف دیکھتا ہوا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کا آفس ڈور آہستہ سے ناک کرتی نوین اندر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا بہت خوبصورت بکے تھا۔ طلحہ نے نوین کی طرف دیکھا۔ جی مس نوین، سر یہ بکے آپ کے لیے آیا ہے۔ نوین نے اس کی میز پر وہ بکے رکھتے ہوئے بتایا۔ طلحہ نے بہت حیرت سے بکے کو دیکھا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، کس نے بھیجا ہے؟ وہ بکے پر لکھے کارڈ کو دیکھ رہا تھا جس پر صرف ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا۔ سر ابھی کوریئر سے آیا ہے، بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا، نوین سنجیدہ لہجے میں بولی۔ طلحہ چونکہ ابھی روشی کی کال ریسیو کر کے بیٹھا تھا اس لیے اسے لگا کہ سالگرہ کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ روشی نے اسے پھول بھی بھجوائے ہیں۔ طلحہ کے چہرے پر ایک خوشگوار سا تاثر پھیلا۔ ٹھیک ہے۔ نوین اس کے آفس سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد طلحہ نے ان پھولوں کو بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ پھیلی۔ اسے روشی کا پھول بھیجنا بہت اچھا لگا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔